موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ زخرف کے ابتدا میں اللہ نے عظمت قرآن اور اثبات رسالت محمد مصطفیٰ فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تحقیق ہم نے بنایا، ہم نے اتارا قرآن پاک کو لغت عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور قرآن پاک ام الکتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس محفوظ ہے. لَعَلِيٌّ بڑے اونچے مقام والا اور محکم کتاب. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا ہم آپ سے اب ذکر اور قرآن کو پھیر دیں اس لیے کہ تم زیادتی کرنے والی قوم ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا. ان آیات میں تسلی ہے میرے آقا کے لیے کہ محمد مصطفیٰ آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں قوموں نے ان سے بھی استہزاء کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ قوموں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو اللہ نے دنیا میں عذاب میں پکڑ لیا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. کتنے بہت ہم نے آپ سے پہلے پہلی قوموں میں پیغمبر بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، مخول کرتے. کبھی جادوگر کہتے، نعوذ باللہ، کبھی جھوٹا کہتے. انجام کیا ہوا؟ مکذبین، تکذیب کرنے والوں کا.
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر ڈالا ان میں سے جو سخت تھے، جو زیادہ قوت والی قومیں تھیں، اور یہی فیصلہ ہے ہمارا اولین کے اندر کہ جنہوں نے بھی تکذیب کی، یہی اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تاکہ عبرت بنے لمن بعدهم من المکذبین، جو ان کے بعد تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت بن جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ان کو تو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی، یہ میری سنت اللہ ہے کہ جو بھی تکذیب کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کی قوم نے بھی آپ کی تکذیب کی، آپ غم نہ کریں، ان سے ہم خود انتقام لیں گے۔ اب رسالت کے بعد پھر اللہ کی توحید کا بھی آنے والا، ان سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ کہتے ہیں اسی ذات نے پیدا کیا جو غالب ہے، جو علم والے، یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ سب کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، پھر مجھ کو چھوڑ کے غیروں کو خدا بناتے ہیں، حاجت روا بناتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کا آرام کی جگہ بنائی، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر اس کے اندر تمہارے لیے راستے رکھے تاکہ تم راستوں پہ پہنچ جاؤ، منزلوں پہ ہدایت پا سکو، اپڑ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ ذات جو اتارتی ہے آسمانوں سے پانی، لیکن ایک اندازے کے مطابق، ایسا نہیں کہ اتنا پانی اتارے کہ طوفان نوح بن جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنا پانی اتارے کہ لوگوں کی حاجت کو بھی پورا نہ ہو۔ ایک نظام کے تابع ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے پانی اتار کے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، پھر ان سے کھیتیاں اگاتی ہیں، اسی طرح ہم تمہیں بھی قبروں سے اٹھائیں گے۔ فرمایا فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے زندہ کر دیا اس زمین کو جو مر چکی تھی۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ پروردگار عالم والذی خلق الازواج كلها، وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لیے ہر قسم کی کھیتیاں پیدا فرمائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بنایا اور جانور پیدا کیے جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دریا کی بھی سواری دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خشکی کے لیے بھی سواریاں عطا فرمائیں۔ اگر سمندروں کا سفر ہے تو کشتیوں پہ جاتے ہو، اور اگر خشکی کا سفر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ پیدا فرمائے، گھوڑے پیدا فرمائے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، فرمایا ہم نے ایسے جانور پیدا کیے تاکہ ان کی پشت پہ تم بیٹھو، سواری کرو۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان کی پشتوں پہ بیٹھ جاؤ، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ کیسے کیسے سرکش جانور میں نے تیرے تابع کر دیے ہیں۔ اب اونٹ کو دیکھو کتنا سرکش ہے، گھوڑے دیکھیں کتنے سرکش ہیں، لیکن انسان کے میں نے تابع کر دیے۔ تو میری ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور اقرار کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، وما کنا لہ مقرنین، ہم نہیں طاقت رکھتے تھے ان کو مطیع بنانے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوار ہوتے، اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ،
اور جب جانور پہ بیٹھ جاتے فرماتے الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور یہ بھی اقرار کرو کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے. جیسے آدمی سفر سے اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح دنیا کے اس گھر سے اللہ کے آخرت والے گھر میں لوٹ آنا ہے. اور بھی میرے مدنی پاک نے دعائیں سکھائی ہیں کہ جب تم سفر میں جاؤ، جب تم سواری پہ چڑھو، حضور فرماتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى والعمل بما تحب وترضى اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اور اگر آدمی کشتی پہ سوار ہو تو پڑھے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ عظیم دعائیں ہیں، اگر آدمی پڑھے تو ہر حادثے سے محفوظ ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ تم نے اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کے لیے بھی بیٹے بنا ڈالے. ایسے بدبخت ہو کہ تم خدا کے لیے بھی نعوذ باللہ بیٹا بناتے ہو. چونکہ ہر بیٹا باپ کی جز ہوتا ہے، تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا. جیسے کہ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصرانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور مکے کے مشرکین کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں. اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین. انسان کتنا ناشکرا ہے کھلا کہ اس کی نعمتیں کھانے کے باوجود اس کے لیے اولادیں سب بناتا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اسی کی ذات ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، اور جب سب فنا ہو جائیں گے تو اسی کی ذات باقی ہوگی. الظاہر کا کیا معنی کہ دلائل کے اعتبار سے اس کی ذات جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے. اور باطن کا کیا معنی کہ اس کی کن اور حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہمارا اس کی ذات و صفات پہ ایمان ہے. کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. اللہ فرماتے ہیں ہم اتخذ مما یخلق بنات. عجیب بات ہے تمہاری کہ اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہو. بھلا جو سب کے پیدا کرنے والا ہے وہ اپنے لیے لڑکیاں رکھے اور تمہیں لڑکوں کے لیے چن لے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا جب تمہیں خبر دی جاتی ہے لڑکی کی جس کی اللہ کے لیے تم بناتے ہو تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم کو ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہو. اور پھر تم نے اللہ کے لیے وہ چیز بنائی أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جس کی زندگی زیوروں میں گزری وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جو کسی مقابلے میں کلام میں بھی واضح بات نہ کہہ سکے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور تم نے اللہ کے فرشتوں کو بھی لڑکیاں بنا ڈالا. تو تمہارے کتنے کفر ہیں. ایک اللہ کے لیے بیٹے بنائے، پھر بیٹے بھی ایسے بنائے کہ لڑکیاں اللہ کے لیے لڑکے اپنے لیے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں. نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں شاہدوا خلقہم، جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو تم نے دیکھا تھا کہ یہ لڑکیاں ہیں. ستکتب شہادتہم ویسألون، تم جو کہتے ہو کہ لڑکیاں ہیں تو ہم نے تمہاری گواہی لکھ لی ہے اور پھر قیامت میں تم سے حساب لیں گے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم. فرمایا مشرک جاہل کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت کیوں کرتے.
اللہ چاہتا تو ہم سورج کی عبادت کیوں کرتے، ہم ملائکہ کی عبادت کیوں کرتے، ہم قبروں کی عبادت کیوں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام پہ راضی ہے، ورنہ ہمیں روک دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، میرا مدنی یہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں، انہم الا یخرصون، یہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے رسول بھیجے، سب نے آگے وضاحت کی، تو پھر کیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم جو مرضی آئے کرتے رہو؟ ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا تمہارے پاس کتاب ہے اس کو پکڑے ہوئے ہو کہ کبھی لڑکیاں بناتے ہو، کبھی اللہ کے لیے لڑکے بناتے ہو، کبھی اللہ کے شریک بناتے ہو، کبھی اللہ کے سفارشی بناتے ہو، کبھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرتے ہو، کبھی غیروں کی نظر نیازیں۔ یہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی کتاب ہے؟ کیا بات ہے؟ جب ان سے پوچھو کہ کوئی دلیل دکھلاؤ تو کہتی ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ یہ بدبخت کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو ایک طریقے کے پایا ہے اور ہم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ سے پہلے ہم نے ہر بستی میں جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا الا قال مترفوها، ان کے اس بستی کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اسی طریقے پہ اپنے باپ دادے کو پایا ہے اور ہم بھی اسی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں، بس باپ دادا ہمارا اسی طریقے پہ۔ قال ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو کہو کہ بدبختو، تمہارے باپ دادے سے زیادہ بہتر تمہیں رستہ دکھلاؤں، ہدایت کا رستہ، دین کا رستہ، اسلام کا رستہ، قرآن کا رستہ، تو کیا تم اتباع کرو گے؟ تو قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو پھر یہ بدبخت کہتی ہیں کہ جو تم دے کے بھیجے گئے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا دنیا میں بھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اب دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں، یا وہاں سے گزریں تو ان کے دیار دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کس طرح ہم نے ان مکذبین کو ہلاک کر ڈالا۔ قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہو بدبختو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا؟ اگر انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور تم تو سب سے بڑے پیغمبر امام الانبیاء کی تکذیب کر رہے ہو تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اب آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اب غور کریں، اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے پہلے یہ سمجھو۔
تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین کا ایک اور انداز میں رد کیا کہ ظالمو، تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے جد امجد ہیں، پھر ان کے طریقے پہ چلو۔ اگر تم نے باپ دادوں کے طریقے پہ بھی چلنا ہے تو جد اعلیٰ جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ امام ابو الانبیاء ہیں، یعنی اللہ نے ان کی ذریت میں انبیاء رکھے ہیں، اور پھر تم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی۔ یاد رکھیں، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، نصرانی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا نا، ہم اسی کے تو مجاور ہیں، اسی کعبے کے ہم نگہبان ہیں، اسی کعبے کے ہم کنجی بردار ہیں، اسی زمزم جو ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں سے نکلا ہے اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، حجاج کو زمزم پلاتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو مناسک بتایا اس کے مطابق ہم حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، تو ہم تو بڑے پکے موحد ہیں۔ جیسے آج کا بھی یہی حال ہے نا کہ جو میرے بھائی غلط فہمی میں یا جہالت میں یا ضد میں غیر اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں، قبروں کے طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز منتیں دے رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جا کے 9 راتیں بیٹھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم تو بھائی موحد ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مشرک ہیں۔ یہی مشکل ہے جو مشکل ان کو تھی نا، ان کو بھی وہی مشکل پڑی ہوئی۔ بات سمجھیں کہ اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پوری طرح نفی بیان کی کہ بات کو سمجھی، یہ معنی نہیں ہوتا ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والا ہے، تم اللہ کے کعبے میں بتوں کو رکھنے والے ہو، تم کیسے اس کے طریقے پہ ہو؟ اچھا مکے والوں کا بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے خدا وہی ہے، خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، اور مدبر بھی وہ ہے، سب کچھ اسی کی ذات ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہتے تھے کہ بھئی بڑے کو درخواست دینی ہو بادشاہ کو تو آدمی براہ راست کیسے جا سکتا ہے؟ لازم بات ہے کہ واسطہ ڈھونڈے گا، کوئی وزیر ڈھونڈے گا، کوئی مشیر ڈھونڈے گا، پھر ہم اس کو درخواست دیں گے، پراپر چینل درخواست آگے جائے گی، ایسے تھوڑا ہے کہ چلے جاؤ بادشاہ کو یہ درخواست لو جی ہماری۔ تو ہم نے بھی یہ جو ہے نا یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے واسطہ ہے، یہ قرآن میں ہے، ایسے نہیں کہ مولوی کہتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارش ہماری شفاعت کریں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، کہ ہم آ کر ان کو اپنی عرض درخواست دیتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں، اور یہ ہماری درخواست لے کر آگے اللہ کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ واسطہ ہے، ورنہ اصل تو خدا ہے۔ یہی آج کے جاہل کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ جو بزرگ ہیں یا پیر ہیں یا فقیر ہیں یا قبر والے ہیں یا روضے والے ہیں، ان کو تو ہم آگے صرف شفاعت کے لیے کہتے ہیں، سفارش کے لیے کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اللہ سے یہ بات منوا دیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بات اللہ بالکل نہیں ٹالتے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری بات سنتے نہیں۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح سے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق۔ اچھا اب جناب یہ ہے بات کہ اسی لیے سیدنا ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے ابے سے بات کی
کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا ابا تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتا ہے نہ تمہیں دھیلے کا فائدہ دے سکتا ہے. ابا کیا کر رہے ہو؟ یہ بت کے آگے جو کھڑے ہو، دیوی دیوتا کے آگے جو کھڑے ہو، یہ نہ تو دیکھ رہا ہے نہ یہ سن رہا ہے اور نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے. اچھا ان کو دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں آ سکتا، سائے میں رکھ دو دھوپ میں نہیں جا سکتا. اس کو گلے میں پھول ڈال لو پرانے ہو جائیں یہ نیا ہار نہیں گلے میں ڈال سکتا. اس پہ عطر لگا دو مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ خدا کے لیے بات سمجھو. نہیں مسلمان ہیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اس بات کو نہ سوچیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی فلاں کہہ رہا ہے. ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ اگر جو آج ہمارے ہندو ہیں یا وثنی ہیں یا بدھ مت والے ہیں یا اور کوئی مشرک ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے ہیں، بڑے بڑے گرجے سجائے ہیں، ان میں بڑی بڑی صورتیں تمثیل اور دیویاں دیوتا بٹھائے ہیں، ان کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، ان پہ جناب خوشبوئیں لگاتے ہیں، ان پہ جا کے عرقے گلاب کے فواروں سے بارشیں کرتے ہیں. ایمان سے کہو اگر ان دیوی دیوتا پہ کوئی مکھی آگے بیٹھ جائے تو دیوی دیوتا بھی یہ طاقت ہے کہ اڑا لے؟ آپ سے میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں اڑا سکتے؟ نہیں اڑا سکتے. تو پھر یہ جو عبادت کرتے ہیں ہاتھ بات کے آگے کھڑے ہیں بنتی کر رہے ہیں، یہ جو ان کے آگے کھڑے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں، پاگل ہیں کیا ہے؟ اچھا چلو ان کو چھوڑو. تمہارے ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے قبروں میں چلے گئے، ہم نے ان کی قبریں بنا دی ہیں. اب ان کی قبروں پہ ہم غلاف ڈالتے ہیں، غلاف پہ ہم عطر لگاتے ہیں. اچھا غلاف کبھی پرانے بھی ہو جاتے ہیں پھٹ بھی جاتے ہیں، تو کیا ہمارے بزرگ بھی ان کو خود بدل سکتے ہیں؟ نہیں سوچ رہے. تو اگر وہ اپنا غلاف نہیں بدل سکتے تو ہماری حالت کیسے بدل دیں گے؟ کوئی غور کریں، سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ مکے والے بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کہ بھی ان کی عبادت کریں. اصل میں یہ ان بزرگوں کے صورت ہے. ہم جب ان کی آگے جھکتے ہیں نا وہ بزرگ خوش ہو جاتا ہے. جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں نا یہ تو بت ہے، یہ تو ہم نے خود بنایا ہے. یہ پتھر سے بنایا، لکڑی سے بنایا، مٹی سے بنایا، چاندی سے بنایا، سونے سے بنایا، پیتل سے بنایا، یہ تو ہم نے بنایا ہے. لیکن جس کی یہ تصویر ہے نا، اب جیسے آدمی دیکھو نا یہ اپنی بیوی کی یا اپنے دوست کی تصویر جو ہے وہ پرس میں رکھتا ہے. کیوں کہ جب وہ دیکھے گا یار کتنا محبت کرتا ہے میرے، کہ ہر وقت تصویر جو ہے سینے سے لگائی ہوئی ہے، نماز ہو نہ ہو لیکن تصویر تو محفوظ ہے نا. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو صورت ہے، اصل صورت والا خوش ہو رہا ہے. بات سمجھے؟ اور یہی ہمارے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہابیوں کا دماغ خراب ہے. ہم قبر کی نہیں ہے، ہم وہ قبر والے کو کہہ رہے ہیں اور وہ قبر والا ہماری بات آگے پہنچا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر والا عالم الغیب بھی ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا نا کہ آج مرید آیا ہوا ہے کیا کہہ رہا ہے. اور جو غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھے وہ مسلمان ہے. اچھا یہاں سے بیٹھ کے پکارے ہیں یا معین الدین اجمیری، تو یا معین الدین سن رہا ہے؟ اگر وہ سن رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ وہ خدا ہے کہ ہر کسی کی بات دور سے سن لیتا ہے؟ اور اگر نہیں سن رہا ہے تو پکارنے والا پاگل ہو گیا کہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے پکارا ہے جو سنتا بھی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے کو جھنجھوڑا ہے کہ یا ابتی لم تعبد، کیوں عبادت کر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت لا تعبد الشیطان.
اب قرآن میں غور کرو اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھو. ابراہیم کیا کہہ رہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان فإن الشیطان کان للرحمن عصیا. میرا ابا شیطان کی عبادت ہے. ابا تو بت کی عبادت کر رہے، شیطان کی عبادت کہاں کر رہے؟ وہاں شیطان کھڑا تھا؟ نہیں، وہاں شیطان تھا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان وہ تو بت کی کرے. اصل وجہ کیا ہے کہ بتوں کی عبادت کرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. تو اصل عبادت تو شیطان کی ہو رہی ہے نا. یہ تو خام خواہ ایسے مٹی کے پوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا آبادی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم میرے راستے پہ چلو. لیکن جناب ابا جان ناراض ہو گئے اور کہا کہ ابراہیم تم مجھے باپ دادے کے راستے سے ہٹاتے ہو. لأرجمنک وہجرنی ملیا. میں تمہیں ماروں گا. اور بعد میں نے کہا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میں رجم کروں گا تمہیں. جب دیکھا کہ باپ اس حد پہ چلے گئے تو قال السلام علیکم. انہوں نے کہا اچھا ابا جان پھر السلام علیکم. اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. مشرک اور موحد ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. جیسے ایک دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک گھر میں مشرک اور مومن بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں جا رہا ہوں لیکن ابا جان آپ میرے باپ ہیں. ساستغفر لک ربی. میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا. اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. اس لیے قرآن نے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چھوڑا کہ بھئی اگر تم باپ دادے کی پوجا کرتے ہو تو پھر ابراہیم کے راستے پہ چلو. مانتے بھی ہو ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. اسی لیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اب اور مسئلہ سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ. میرے مدنی یاد کریں اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کیا کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ. مسئلہ سمجھیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم الحمدللہ موحد ہو، شرک نہیں کرتے ہو، لیکن مشرکین سے برات کا اعلان نہ کرو، پھر بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے نا جی ٹھیک ہے جی اپنی نبیڑ، تمہیں دوسروں سے کیا ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. جب خود موحد ہو کہنا پڑے گا کہ ہم تمہارے شرک سے، تمہاری عبادت سے، تمہارے عقیدے سے بری ہیں، تمہارا ہمارا آج کے بعد کوئی تم نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرے محبوب کھل کے کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کھل کے بات. یہ نہیں ہے کہ بھئی ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، اور کہا جی ہم واحد تو ہیں لیکن کیا کریں، گزارا تو کرنا ہے نا، برادری جو مشرک ہے کیا کریں. نہیں، اعلان کرو برات کا، چھوڑنا پڑے ہجرت کرو. انبیاء نے کیوں ہجرت کی؟ کیوں گھر چھوڑے ہیں؟ کیوں مکہ چھوڑا ہے حضور پاک نے؟ جب تک برات نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا. اسی لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حضرت ابراہیم نے جہاں توحید کا اعلان کیا وہاں اعلان برات بھی کیا. بری مما تشرکون. یہاں بھی یہی کہا اننی براء، میں بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں. الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھائیں گے. اور پھر علماء نے لکھا آگے قرآن کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم صرف اپنی توحید پہ نہیں رہے بلکہ اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد کو بھی سکھایا تھا کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے.
جس سے علماء کہتے ہیں کہ صرف تم اپنے عقیدے کا فکر نہ کرو، اپنی آل اولاد کے عقیدے کا بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کے عقیدوں کا بھی فکر کرو کہ تم بڑے موحد بنے ہوئے ہو اور تمہارے گھروں کے اندر رجبی منائی جا رہی ہے، کہیں معراج کا روزہ رکھا جا رہا ہے، کہیں ہزاری روزہ رکھا جا رہا ہے، کہیں لکھی روزہ رکھا جا رہا ہے، اور کہیں صلاۃ الرغائب پڑھی جا رہی ہے۔ ساری چیزیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی ایک صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں فلاں عبادت کرو۔ ہاں، تم سارا مہینہ عبادت کرتے ہو، بالکل کرو۔ تم ہر 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہو، رکھو۔ تم ہر سوموار، خمیس کا روزہ رکھتے ہو، رکھو۔ تم اگر صوم داؤد رکھتے ہو کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک تو بالکل رکھتے رہو، لیکن بطور خاص رجبی کی نیت کر کے کہ یہ معراج والی رات کا روزہ ہے اور جناب یہ روزہ لکھی روزہ ہے، یہ ہزاری روزہ ہے، اور فلاں مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں 3 دفعہ سورۃ قدر اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، صلاۃ الرغائب ہے، یہ بالکل من گھڑت ہیں، یعنی کسی صحیح ضعیف حدیث نہیں بلکہ موضوعات میں ہیں جن کو تمام علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حدیثوں سے کوئی تعلق۔ لیکن ایک رواج ہے، بڑھ گیا۔ بڑے بڑے موحدین ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ماشاءاللہ جناب حلوے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے موحدین ہوتے ہیں اور گھر میں 11ویں کا دودھ تقسیم ہوتا ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ مولوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آج جناب ختم شریف ہے اور آج جناب آیت کریمہ کا ختم ہے اور آج جناب ہم نے کلمہ شریف کا ختم ہے اور آج بسم اللہ شریف کا ختم ہے اور آج انگلی رکھ کے قرآن کے سطروں پہ ایسے انگلی چلاتے جائیں گے، یہ پتہ نہیں کون کون سے ختم نکالے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو چھوڑا۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہلت دی ان کو کہ چلو نفع اٹھا لیں، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، حتیٰ کہ ان کے پاس دین حق آیا اور رسول کھول کے بات سنانے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ جب حق آ گیا، قرآن آ گیا، نبی آ گیا، کہتے نہیں یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے، اور کہنے لگے چلو پہلے تو ہم مانتے نہیں نا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، لیکن چلو مان لیا کہ بشر ہے، نبی ہے، تو پھر اللہ میاں نے کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ ولید بن المغیرہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، مسعود ثقفی ہے، عروۃ ابن مسعود ثقفی ہے، حضور پاک تو غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ یتیم مکہ ہیں، پھر اللہ نے غریب کو نبی کیوں بنا دیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کسی بڑی شخصیت پہ کیوں نہیں اتارا ان 2 شہروں میں سے مکہ اور طائف۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، تمہارے ہاتھ میں ہے نبوت، جس کو چاہو دے دو، یا اللہ تم سے پوچھتے کہ مکے والوں بتاؤ کس کو نبی بنائیں؟ کتنے بڑے جاہل ہو، تمہیں تو پانی بھی اس کے حکم سے ملتا ہے، روٹی بھی اس کے حکم سے ملتی ہے، تم تو اس کی تقسیم کے لائق بھی نہیں ہوچے جائے کہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ ہم کس کو نبی بنائیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کے ٹھیکیدار ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگانی میں ان کے لیے ان کی زندگی کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا فوقہم بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے ایک کو دوسرے سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
اور تیرے رب کی رحمت سب سے بہتر ہے. جو چیزیں یہ دنیا میں جمع کرے ہو یہ کچھ نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی رحمت ہے. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت پھر اسی بات پہ اکٹھی نہ ہو جاتی تو ہم تو کافروں کے گھر جو ہیں ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیاں جو ہیں چاندی کی بنا دیتے جن پہ وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے عرش، ان کے تخت آرام کرنے کے لیے سب ہر چیزیں جو ہم سونے چاندی کی بنا دیتے. لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ دنیا کے لیے چند روزہ ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور اصل جو ہے وہ آخرت ہے اور آخرت کا مقام تیرے رب کے پاس ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من الآمنین، اللہم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. طواف جو ہے نا میرا بھائی، طواف ہے، حج ہے. حضور پاک سے باقاعدہ پوچھا گیا حج بدل کا، تو آپ گھر میں ہاں حج بدل کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو. اسی طرح ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اپنی والدہ کے مرنے کے بعد کوئی کام کروں ان کو ثواب ملے گا؟ فرمایا بالکل ملے گا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے اور اللہ سے پھر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ عطا فرمائیں گے. ہاں جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو خود نصیب کرے. تم تو ان کے لیے کرو جو فوت ہو گئے یا معذور ہیں، بیمار ہیں، جن کے آنے کی کوئی امید ہی نہیں. اگر کوئی آدمی نماز کا منکر ہے وہ کافر ہے. کسی مسلمان لڑکی سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. نماز تو عماد الدین ہے، اللہ کے بندے، نماز تو دین کا عماد ہے. اور یاد رکھو ایک بات، ایک ہے نماز نہ پڑھنے والا، بات سمجھو. ایک آدمی ہے نماز میں کوتاہی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، 20 دن نہیں پڑھے، پھر کبھی پڑھ لیا، لیکن مانتا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور فرض ہے. وہ کافر نہیں ہوگا. صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز عمدن چھوڑے وہ کافر ہوتا ہے. باقی تینوں امام کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. لیکن جو نماز کا منکر ہے وہ تو سب کے نزدیک کافر ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ نماز کا اللہ نے حکم دیا کہ الصلاۃ وآتوا الزکات، پھر اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی نماز پڑھ کے دکھلائی. تو جو اس کا انکار کرے اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کا، یعنی روزے کا منکر ہے، نماز کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، وہ تو کافر ہے. وہ تو سب کے نزدیک کافر ہے. اور اسی طرح جو لوگ حدیث رسول اللہ کے منکر ہیں وہ بھی کافر ہیں. وہ دراصل قرآن کے منکر ہیں، کیونکہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے. قرآن متن ہے، حدیث شرح ہے اللہ کے قرآن کی. یعنی یوں سمجھو قرآن میں جو قال ہے میرے مدنی کے عمل میں وہ حال ہے. یعنی آپ کا عمل، آپ کا قول جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے. اس لیے اللہ نے حکم قرآن میں بھی دے دیا ہے کہ جو میرا نبی کہے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. اگر ایک آدمی ہے پہلے تو نماز کا منکر نہیں تھا، شادی کرنے کے بعد منکر ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، کافر اور مسلمان عورت کا نکاح رہتا ہی نہیں.
کافر ہو گیا، نکاح ختم، اور بالکل اپنے گھر واپس آئے فوراً۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے صرف کے پاؤڈر سے ہاتھ دھو لیے کوئی حرج نہیں۔ اگر حرم کے حمامات میں جو شیمپو ہے اگر اس میں خوشبو تھی تو 1-2 ریال خیرات کر دو، کیونکہ تم نے فوراً دھو ڈالا ہے، لگا کے پھرتے تو نہیں رہے۔ کہتے جی کہ طواف کی حالت میں مرد اور عورتیں ٹکرا جاتے ہیں، کیا ان کا کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے؟ جو تمہارے عقل میں حل ہو لکھ کے بھیج دو، ہم اوپر بھیج دیں گے۔ جو تمہارے پاس حل ہو اس کا تو کوئی ہمیں بتا دو، اچھی بات ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ حل ہو سکتا ہے، تو وہ حل ہمیں لکھ کے بھیج دو، انشاءاللہ ہم اوپر پہنچا دیں گے۔ بہرحال یہاں پر تو جتنی لوگ ہیں کئی دفعہ اس پہ کمیٹیاں بنی ہیں، بیٹھی ہیں، غور کیا، ابھی تک کوئی حل نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا معاملہ الگ ہے، مکے کا معاملہ الگ ہے۔ وہاں نہ طواف ہے اور نہ صلاۃ و سلام فرض و واجب ہے۔ وہاں تو ہو سکتا ہے کہ بھی چلو ایک وقت مقرر کر دو، لیکن یہاں تو اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کرنا ہے، حج کا افاضہ کرنا ہے، طواف الوداع کرنا ہے، اور ہم نے وہ ٹائم بند کیا ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہاں بڑا کچھ کیا گیا ہے، تو آپ کے عقل میں اگر کوئی تجویز ہے بالکل بھیجیں۔ کہتے جی کہ روٹی کھانے کے بعد جو ہے دعا کرنا تو سنت ہے۔ کھانا کھائیں، پانی پئیں، کپڑا پہنیں، وہ تو سنت ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من العرا وآوانا وجعلنا من المسلمین، یہ تو سنت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو روٹی کے بعد۔ دیکھو دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے، لیکن بعض اوقات ہیں جن میں حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہاں نہ اٹھاؤ، جہاں اٹھائے ہیں وہاں اٹھا لو۔ کھانے کے بعد حضور نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، یہ تو فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ دعا ہے، اس سے بڑی جامع دعا کیا ہو سکتی؟ اسی طرح امام نماز ختم کر کے لازم دعا ہے، اور حضور نے ہر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا نماز مفروضہ کے بعد قبول ہوتی ہے، دبر کل صلوات مکتوبۃ، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہاتھ اٹھائیں اور باقی لوگ آمین کہیں، سب اپنی اپنی دعا مانگ لیتے تھے۔ یہ بعض علماء نے مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کے ایک گنجائش نکالی ہے، بھئی دعا بھی حضور نے مانگی ہے اور کبھی کبھی حضور نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، تو اتفاق سے جماعت موجود ہے تو ہم دعا کرا لیں، تو یہ ایک جائز ہونے کی حد تک ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ کبھی مانگا کرو، کبھی نہ مانگا کرو، کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، تاکہ تمام حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور بلا وجہ بغض اور عداوت بھی نہ بنے۔ ہمارے ہاں ضد ہو گئی ہے، بعض لوگوں نے قسم کھا لی ہے ہم نے دعا مانگنی نہیں، بدعت ہے، اور بعض کہتے ہیں ایک پر اعتبار ہی نہیں کرنا، 3 دفعہ دعا مانگنی ہے، ضد ہے اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ سے آ کے عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کرے، حج تمتع ہوگا اور اس کو دم تمتع دینی ہوگی، یعنی حج کی بکری، وہ قربانی الگ ہے، یہ حج کی بکری الگ ہوتی ہے۔ ہم شرائع میں رہتے ہیں، شرائع تو کوئی میقات نہیں ہے، شرائع تو یہ کھڑا ہے۔
کہتے جی کہ داڑھی سفید افضل ہے یا مہندی والی افضل ہے؟ بہرحال حضور نے حکم دیا ہے کہ رنگ تبدیل کرو، غیر الشیب ولو بشیء، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ابھی قحافہ کی داڑھی دیکھی تو بالکل سفید، تو ہم نے فرمایا ابھی اس کی داڑھی پہ کوئی مہندی شہندی لگا دیا کرو۔ تو اسی لیے حضور نے یہ بھی فرمایا الحناء والکتم، کہ ہنا مہندی اور کتم کہتے ہیں بسمہ، اس کو ملا کے لگایا جائے۔ ویسے حضور پاک نے نہیں لگائی مہندی، ایک بات یہ بھی یاد۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک کے تو سارے 13 بال سفید ہوئے تھے، لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی کہ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ حرم میں بھی، مسجد نبوی میں بھی ہر وقت موبائل ہے اور فوٹو ہے، تصویریں ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں، آوازیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ دشمن نے ایسی چال چلی ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی ہم نافرمان رہیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ ہمارے دیہات کی لڑکیوں کو مسجد کا جو امام ہے وہ قرآن پڑھاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ کبھی اپنی لڑکیوں کو کسی مولوی سے قرآن نہ پڑھوانا، سب سے زیادہ خطرناک مولوی ہوتا ہے۔ کوئی مولوی ناراض ہو یا راضی ہو، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ گناہگار نے تو کئی لڑکیاں چکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، مولوی تو بھوکا ہوتا ہے، اس نے گناہ کیا نہیں ہوتا، اس کو تو قسمت سے لڑکی ملتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک مولوی اور پیر ہے، ان کو کبھی نہ گھر آنے دینا، نہ ان سے کبھی اپنے بچیوں کو قرآن پڑھانا ہے، عورتوں سے قرآن پڑھا۔ آج کل ماشاءاللہ بچیاں عالمہ ہیں، بچیاں حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، مجودہ ہیں، بنات کے مدارس ہیں۔ کیا ضرورت ہے مولویوں پہ اعتبار کر کے اپنی لڑکیوں کو بھیجو؟ مولوی فرشتہ ہوتا ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر معذور ہو، کھڑا ہونا مشکل ہے تب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک کا زندہ ہونا قبر مبارک کے اندر اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، اللہ کے قرآن میں یہ تو مانتے ہو کہ شہید زندہ ہے، اور شہید اگر زندہ ہے تو کیا یعنی مقام شہید کا افضل ہے یا نبی کا افضل ہے؟ کوئی شہید جب تک میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے شہید ہو سکتا ہے؟ تو شہید یعنی عجیب بات ہے، 3rd کلاس کے پیسنجر کو ایئر کنڈیشن ڈبہ ملے اور 1st کلاس کے پیسنجر کے لیے جو ہے جناب بغیر اے سی والا ڈبہ ہو، یہ کوئی انصاف ہے اللہ کا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ پھر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا میرے استقبال کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا اور اللہ نے مجھے ان کا امام بنایا اور میں امام الانبیاء بن کے نماز پڑھائی۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، ایک گھر دیکھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت بندہ بیٹھا ہے، فرمایا اس کی شکل ایسے تھی جیسے میری شکل ہے۔ میں جبریل سے حیران ہو کے پوچھا کہ من ھذا
یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے، آگے جا کے سلام کریں۔ اور یہ گھر جو ہے یہ کعبہ ہے، جیسے زمین والوں کا کعبہ ہے، یہ فرشتوں کے لیے آسمانوں پہ کعبہ ہے۔ فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے مسکرا کے مجھے جواب دیا وعلیک السلام بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ میں اللہ کے نبی اور اپنے بیٹے کا استقبال کرتا ہوں۔ تو حضور پاک نے ابراہیم سے ملاقات کی، اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے سیاستہ میں کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اللہ کے بعد واپس جا کے معافی مانگے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو مشورہ دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، مشورہ کیسے دے رہے ہیں؟ یاد رکھو دنیا کے اندر ساری کائنات ڈھونڈ لو، چند باطل فرقوں کے علاوہ کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، اور بعض مرجئہ ہیں جو حدیث میں حیات نبی کے منکر ہے، ورنہ امت کا کوئی ایک مسلمان بھی منکر نہیں ہے۔ ضد کا کیا علاج ہے؟ اور پھر یہ حیات یاد رکھیں، حیات دنیا الگ ہے، حیات برزخ الگ ہے، حیات آخرت الگ ہے، لیکن حیات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخر کوئی وجہ ہے نا کہ میرے نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کیوں نہیں ہوگا جی؟ شہید کی بیوی سے ہو سکتا ہے لیکن نبی کی بیوی سے نہیں ہو سکتا۔ منع اس کی حیات اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ نبی کا میراث تقسیم نہیں ہوگا، کوئی وجہ تو ہے نا کہ ہر مردے کا میراث تقسیم ہو جاتا ہے، نبی کا تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ باقی تم یہ کہو جی روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، تو یہ جہالت ہے۔ آج اگر دنیا میں سائنس والے ایک چھوٹی سی سم بناتے ہیں اور اس کا تعلق سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے، ہم یہاں اپنے موبائل پہ نمبر پنچ کرتے ہیں، سیٹلائٹ سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ اسی نمبر کو پکڑ کے ہماری بات کروا دیتا ہے۔ اگر یہ بندے کر سکتے، اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ روح کا تعلق نہیں بنا سکتے؟ عجیب بات ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں بڑے بڑے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بات نہیں، بلکہ خیال آئیں تو اچھی بات ہے۔ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بتایا تو ہے نا، پھر آپ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہوٹل میں لوگ کھانے کا سامان چھوڑ جاتے ہیں، چپل اگر وہ چھوڑ گئے ہیں استعمال کر سکتے ہو، کھانا ضائع ہو جائے گا، بالکل غریبوں کو دو، خود کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ تصوف سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی ایک علم ہے جس کے ذریعے ہمارے باطن کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی کا جھگڑا، اللہ سارے جھگڑے رفع کرے، اللہ ہر فتنہ رفع کرے، اللہ عذاب رفع کرے۔ اگر ایک آدمی نے حجر اسود کے بغیر مقام ابراہیم کا استعلام، لیکن طواف کہاں سے شروع کیا؟ اگر طواف مقام ابراہیم سے شروع کیا، طواف نہیں ہوا، باطل ہو گیا، دوبارہ طواف لوٹائے۔ اگر طواف تو حجر اسود سے شروع کیا لیکن اشارے وہاں کرتا رہا، پھر کوئی حرج نہیں۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، میں بدریہ بائی روڈ جو ہے مسقط سے عمرے کے گروپ لے کے آتا ہوں۔ کیا ہم دو نمازیں حنفی ہونے کے باوجود جمع کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھو اور سلام پھیر کے 10 منٹ کے بعد اول وقت میں عصر پڑھ لو، دونوں جمع ہو جائیں گی، حنفی بھی رہو گے۔ اگر آدمی قبرستان میں جائے، بالکل
بالکل ان کے لیے دعا کریں. حضور نے خود قبرستان پہ کھڑے ہو کے اتنی لمبی دعا کی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ میں حضور کے پیچھے چھپ کے کھڑی رہی اور آمین 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 کہتی رہی تاکہ حضور کی دعا میں شامل ہو جاؤں. اور ویسے بھی یہ دعا ہے نا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا تو ہے اور کیا ہے. ہمارے گھر علاقے میں جب آدمی فوت ہو جاتے ہیں تو ہر جمعرات منائی جاتی ہے, پھر 40واں منایا جاتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے. ویسے ہے خالص حرام, چونکہ مولوی کو تم نے کبھی ویسے گھر میں جا کے کھانا پہنچایا ہے تو پھر مولویوں نے بھی اپنا رستہ نکالا ہے کہ جناب آج تیسرے دن کل شریف, پھر 7 جمعراتیں ہیں, پھر 40واں. اتنے میں محلے کا کوئی اور شریف بھی مر جائے گا, مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا. اچھا, مولوی نے کبھی اپنے باپ دادے کی جمعرات پہ تمہیں دعوت دی ہے؟ پاگل ہے, اس کو پتہ ہے گناہ ہے, وہ کیوں کرے. اگر لڑکا اللہ عطا فرمائے تو 2 بکرے 7ویں دن عقیقہ کرے, لڑکی ہو تو 1 بکرا بکری دمبا دمبی جو بھی ہو. میں نے عمرہ کیا, بال نہیں کٹوائے, پہلے بال کٹواؤ اور پھر جو ہے 1 بکری یا بکرا لے کے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چابی دی تھی, پتہ نہیں کس نے چابی دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تو کسی نے چابی نہیں دی. عمرے کے اندر طواف کے پہلے 3 چکروں میں منڈا جو ہے کندھا دایاں جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. مسجد میں کافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہے.